الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، تقریباً پچھلے 4 بدھ میں رفیق محترم حضرت مولانا ابراہیم صاحب پاسلیہ دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کے سامنے درس حدیث دیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس سے پہلے ہمارا عنوان، ہمارا موضوع، ٹاپک کیا چل رہا تھا، اگر کوئی بتا دے تو بات ہم شروع کریں. ہم کیا بات ادھوری رکھ کر گئے تھے؟ کون سا عنوان تھا؟ جی ماشاءاللہ، وہ عنوان تھا جو میری اور آپ کی ہر وقت کی ضرورت ہے. بغیر دعا کے زندگی بیکار ہے. ہمارے کام ہی دعا سے بنتے ہیں اور دعا ہم اللہ ہی سے کرتے ہیں اور اللہ ہی کام بناتا ہے. یہ کوئی کام بنانے والا کوئی نہیں ہے. ماشاءاللہ، اتنا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذوق اور شوق دیا، توفیق دی کہ اتنا یاد ہے کہ دعا کا عنوان چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے شیخ مولانا شیخ یونس صاحب جون پوری دامت نور اللہ مرکزہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک اللہ والے روزانہ اللہ کے سامنے مانگتے، گڑ گڑاتے، روتے، آہوزاری کرتے، تہجد کے اندر مانگتے تھے. دن میں تو مانگتے تھے، بطور خاص تہجد میں مانگتے تھے. ایک مرتبہ ان کے مرید نے آواز سنی، غیب سے آواز آئی کہ تمہاری جتنے سال سے تم مانگ رہے ہو ایک دعا بھی تمہاری ہم نے نہیں سنی، یعنی نہیں قبول کی ہے. سنی ضرور ہے، قبول نہیں کی ہے. اس مرید نے صبح اپنے پیر سے یوں کہا، حضرت ایک بات کہوں؟ تو کہ ہاں بتا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ رات میں میں نے آواز سنی، غیب سے آواز آئی کہ تمہاری اتنے سال کی پکار ہم نے سنی ہے لیکن قبول نہیں کی ہے. آپ اتنے سال سے اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں، وہاں تو قبول نہیں ہو رہی ہے. اس اللہ والے نے کہا، ارے ذرا یہ بھی تو بتا دے، اس در کے علاوہ کون سا در ہے کہ میں جا کر وہاں مانگوں؟ کوئی اور در بھی ہے؟ میرا کام تو مانگنا ہے، اس کا کام عطا کرنا ہے. اس نے وعدہ کر رکھا ہے، ضرور وہ عطا کرے گا. دیر آئے درست آئے، آج نہیں تو کل وہ ضرور قبول کرے گا. ہمارا حال بھی یہی ہے دعا کے معاملے میں. ہم اور آپ کاروبار کے لیے، کوئی ملازمت کے لیے، کوئی نوکری کے لیے، کوئی اپنے بزنس کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے، اس کا کام ہے قدم اٹھانا. گراہک ہم لاتے ہیں، کسٹمر ہم لاتے ہیں. ہم گراہک اور کسٹمر کو لا نہیں سکتے. میرے اور آپ کے خالق اور مالک نے اس کا ہمیں پابند بنایا ہے. بندے اذا عزمت فتوکل علی اللہ، تیرا جب ارادہ ہو جاوے تو میری ذات پر بھروسہ کر کے قدم اٹھا لے. تو ہم قدم ہی تو اٹھاتے ہیں. ہم کسٹمر لاتے ہیں، گراہک ہم نہیں لاتے ہیں، وہ ہمیں دیا کرتا ہے، بھیجا کرتا ہے. اسی طرح دعا کے معاملے میں ہے. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس خالق اور مالک کے حقیقی کے سامنے ہم اپنے دامن کو، جھولی کو پھیلا دیں. بھرنا نہ بھرنا یہ اس کا کام ہے. جب وہ چاہے گا میرے اور آپ کے حق میں خیر اور بھلائی ہوگی، میرے اور آپ کے دامن کو ضرور بھرے گا. وہ مایوس نہیں کیا کرتا، وہ نا امید نہیں کیا کرتا، وہ کبھی خالی ہاتھ اپنے بندے کو واپس نہیں کرتا ہے. اس در سے ہمیں مانگنا ہے. اب آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قبولیت دعا کے اوقات کیا ہیں. اللہ ضرور سنتا ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں. پچھلی مجلس میں یہ بات ادھوری رکھ کر میں آپ کے درمیان سے گیا تھا کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ بہت جلد سنتا ہے اور بہت زیادہ سنتا ہے.
جگہ کی وجہ سے اور زمان وقت کی وجہ سے قبولیت میں فرق آ جاتا ہے. جیسے میں نے اس میں مثال دی تھی, ایک ہم اور آپ نماز پڑھتے اپنی مسجد میں, اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے حرم مکہ اور حرم مدینہ میں. ظہر کی نماز یہاں پڑھی, 1 سے لے کر 27 گنا تک ثواب ملا. آدمی کے اخلاص کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے. اور یہی ظہر کی ایک نماز اللہ مجھے اور آپ کو حرم مکہ اور مدینہ میں پہنچ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ وہ مواقع ہمیں نصیب فرمائے. تو اگر وہاں جا کر کے نماز پڑھے گا بندہ, 1 پڑھ کر لاکھ کا اللہ کے سامنے ثواب لے لے گا. جیسے جگہ کی وجہ سے قبولیت میں اور ثواب میں فرق ہوتا ہے, ایسے مکان کی وجہ سے بھی فرق ہو جاتا ہے. تو علماء نے 15 اوقات لکھے ہیں, 15 ٹائم ایسے لکھے ہیں جہاں بندے کی دعا بہت جلد اللہ قبول کر لیتا ہے. ان 15 مقامات میں کچھ میں عرض کر کے گیا تھا, لیکن بات ادھوری رہ گئی تھی. پہلا وقت دعا کے قبول ہونے کا علماء نے لکھا ہے سجدے کی حالت. کون سی حالت؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے روایت میں آتا ہے, آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی حالت میں ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت ہے. کون سی حالت ہے؟ کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو. اس کے سامنے کھڑا ہوا, معافی مانگی, گناہوں کا اقرار کیا, اس کی پاکی بیان کی. اللہ اکبر کہہ کر ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ, تیری ذات پاک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ تیری بزرگی, تیری پاکی, تیری بڑائی بیان کرنے کا, ولا الہ غیرک, تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے, تیرا علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سب سے پہلے جملے ہم یہ ادا کرتے ہیں, پھر اس کی تعریف شروع, الحمدللہ رب العالمین. پھر بندہ اتنی تعریف کے بعد پھر رکوع میں جاتا ہے, پھر سبحان کہتا ہے. اللہ تیری ذات پاک ہے. شروع میں تیری ذات پاک, درمیان میں تیری ذات پاک, رکوع میں گیا تیری ذات پاک, پھر آخری درجہ عاجزی کا, انکساری کا, بے بسی کا, بے کسی کا, اپنی مجبوری کا اور اپنی لاچاری کا سب سے آخری درجہ اگر کوئی انسان کسی کے سامنے پیش کرتا ہے تو اپنا ماتھا زمین پر ٹھیک دیتا ہے. اللہ اس سے زیادہ میری لاچاری کیا ہو سکتی ہے, میری مجبوری کیا ہو سکتی ہے, کتنا میں بے بس ہوں, کتنا بے کس ہوں کہ تیرے سامنے میں نے اپنا ماتھا ٹیک دیا, اپنی پیشانی میں نے جھکا دی. اس سے زیادہ عاجزی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے فرمایا سب سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب اگر کوئی وقت میں ہوتا ہے تو وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے. اب سجدے کے اندر میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا, عربی میں جو دعائیں یاد ہو مانگے, اردو میں نہیں, فارسی میں نہیں, اور کوئی زبان میں نہیں, صرف عربی زبان میں. اس لیے کہ غیر عربی زبان میں اگر کوئی جملہ نماز, حالت نماز میں ہم نے کہہ دیا, بول لیا, تلفظ کر دیا تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے بہت سارے ساتھی جب ہم اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں اور اس کا حلقہ لگتا ہے سیکھنے سکھانے کا, تو بہت سارے ساتھی سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی نماز آپ پریکٹیکل کر کے بتاؤ کہ نماز کیسے پڑھتے ہو, تو اللہ اکبر کہتا ہے, پھر ہاتھ باندھ کر پھر آپ کیا کرتے ہو. تو چونکہ مکتب میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ثنا پڑھی جائے. کیا پڑھی جائے؟ ثنا. تو بہت سارے ساتھی کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک. نماز چلی گئی ہماری. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ ثنا جو ہے نا, ثنا یہ فارسی کا لفظ ہے. کون سا لفظ ہے؟ فارسی کا. ثنا کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا. کیا ہوتا ہے؟ تو نماز میں یہ نہیں پڑھیں گے. نماز میں تو ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. لفظ ثنا نہیں بولیں گے. کیا نہیں بولیں گے؟ جیسے نماز میں ایک درود پڑھا جاتا ہے, کون سا؟ اللہم صلی علی محمد, اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نماز میں یوں نہیں بولتے ہیں درود ابراہیم اللہ, ایسا بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں. ہم تو سیدھے اللہم صلی علی بولتے ہیں. تو جو ساتھی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں وہ ذرا اپنی کمر کو چھوڑ دیں, شیطان سلا دے گا, ہاں آنکھ لگ جائے گی. بہت ہم خوش نصیب ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں. ہمارا وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سننے میں اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے. بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کا وقت اس وقت موبائل میں لگا ہوا ہوگا, ہے کہ نہیں؟
چاروں طرف. ابھی میں سفر کر کے جب بمبئی سے آ رہا تھا، ہر چلتا ہوا آدمی، کیا مرد کیا عورتیں کیا بچے کیا بوڑھے، چلتے ہوئے ایک دوڑ لگ رہی تھی. کوئی یوں بھاگ رہا ہے، کوئی یوں بھاگ رہا ہے، لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل کی دنیا ہے. چلتے چلتے مست ہے موبائل کی دنیا میں. میں نے جس آٹو میں بیٹھا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ دنیا دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، لیکن اپنی موبائل کی دنیا میں مست ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ نماز کا اہتمام کرو، جہاں وقت ملے اپنے رکشہ کو ٹھہرا دو، نماز پڑھو. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے سامنے ہمیں مانگنا ہے تو حالت سجدہ میں جو مانگنا ہے وہ عربی میں مانگنا ہے. کون سی زبان میں مانگنا ہے؟ عربی میں. غیر عربی کا کوئی لفظ ہم نے پڑھ لیا، ہماری نماز فاسد ہو گئی. تو ثنا بولنا نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے یہ ثنا ہے. درود ابراہیمی کے اندر یوں بولنا نہیں ہے کہ یہ درود ابراہیمی ہے، سمجھانے کے لیے اس کا نام ہے درود ابراہیم. بہرحال پہلا وقت جو ہے دعا کے زیادہ قبول ہونے کا، بہت اللہ سنتا ہے، وہ ہے حالت سجدہ. کون سی دعا؟ کون سا وقت؟ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ خوب دعائیں سنتا ہے. تو پہلی مجلس میں نے عرض کر دیا تھا. دوسرا وقت جو ہے دعا کے قبول ہونے کا، وہ عام طور پر ہمارے سونے کا وقت ہے. اور سب سے زیادہ اگر گہری نیند اگر کوئی آتی ہو تو وہ وقت ہے جو اللہ کے یہاں آسمانوں پر دینے کا وقت ہے. روایت میں آتا ہے آسمان دنیا پر اللہ کا نزول ہوتا ہے. اب کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اس کی شان ہے، اس کی رحمتیں آتی ہے، وہ آتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. بس حدیث شریف میں آتا ہے اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے. لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ اعلان کرواتا ہے، اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں ایسا اللہ ملے گا، کہاں ایسا رب ملے گا، کہاں ایسا خالق ملے گا، کہاں ایسا داتا ملے گا، کہاں ایسا نوازنے والا ملے گا، کہاں ایسا سخی ملے گا، کہاں ایسا جھولی بھرنے والا ملے گا جو دینے کے لیے خود ڈیمانڈ کرتا ہو اور عطا کرتا ہو. آ میرے بندے میں دینے کے لیے تجھے آیا ہوں. تو دوسرا وقت ہے رات کا آخری حصہ جسے تہجد کہتے ہیں. تہجد، اس وقت میں بھی اللہ بہت زیادہ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے. اس پر بھی چند روایتیں پچھلی مجلس میں نے عرض کی تھی. ایک تابعی ہے رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر میرا جانا ہوا، نماز وقت تہجد کے اندر میں نے دیکھا ہے کونے میں اللہ کا کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے یوں کہتا ہے، اے اللہ تو نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ بات پہنچائی ہے کہ آخری وقت میں تو بہت زیادہ سنتا ہے اور جو تجھ سے مانگتا ہے اس کو تو دیتا ہے، جو مغفرت کا طالب ہوتا ہے تو اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اللہم اغفر لی. یہ اللہ تیرا اعلان ہے، تیرا وعدہ ہے، تو نے فرمایا ہے جو مانگے گا وہ دے گا. اے اللہ میں اپنی مغفرت کی بھیک تجھ سے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا رکھا ہے میں نے، اللہ میری مغفرت کر دے. ابو حاتب و تابعی فرماتے ہیں جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ یوں کہہ رہے تھے اللہ میری مغفرت فرما دے. صحابی رسول اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. تو پہلا وقت حالت سجدہ، دوسرا وقت رات کا آخری تہجد کا وقت، سحر کا وقت. ایک شاید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہہ رکھا تھا جب وقت سحر ہو، تہجد کا وقت شروع ہو جاوے. دیکھو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے اولا اور افضل وقت یہ ہے کہ رات کا سورج جب غروب ہو جاوے، ڈوب جاوے، وہاں سے صبح کا وقت شروع ہو، اس کو 3 بھاگ میں ڈیوائیڈ کر دو، 3 حصے کر دو. مثلا رات اگر 9 گھنٹے کی ہے تو آخری 3 گھنٹے جو ہیں، اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو آخری 3 گھنٹے جو ہے وہ سحر کا وقت ہے. ایک میں نے مثال دی، آخری جو حصہ ہے وہ سحر کا ہے. اس وقت کے اندر ہم بہت کوشش کریں، عادت ڈالیں. اللہ کے اولیاء کے اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے. کس کے جاگنے کا وقت ہے؟ اللہ کے اولیاء کے جاگنے کا وقت ہے. تو اس وقت میں بھی اللہ دعائیں خود سنتا ہے. یہ دوسرا وقت ہے تہجد. تیسرا وقت جہاں بہت اللہ دعا قبول کرتا ہے وہ قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ علماء نے لکھا ہے جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے. جمہور علماء نے فرمایا وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو الگ الگ اقوال ہیں. زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ وقت جو جمعہ کے دن قبولیت دعا کا ہے وہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے درمیان،
عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت جمعہ کے دن کا جو ہے وہ زیادہ دعا کے قبول ہونے کا ہے. ہمارے چچا اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک موقع سے ہم نے ان سے یہ سنا, انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے حج کی توفیق کیسے دی, میری حج کی دعا قبول کیسے ہوئی. تو ایک علماء کا قول یہ ہے جو میں بھی نقل کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے, یعنی وہ اذان جو ہوتی ہے, اذان کے بعد جب خطیب جب دو خطبوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے, خطیب جب دو خطبوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے, اس وقت بندہ دل ہی دل میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں. ہمارے چچا نے ہمیں ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ جب خطیب خطبے کے لیے ایک خطبہ سے فارغ ہو کر دوسرے خطبے کے درمیان میں بیٹھتا تھا, میں دل ہی دل میں دعا کرتا تھا, اللہ مجھے حج کی سعادت عطا فرما. تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی. ایک قول یہ بھی ہے, ایک قول یہ ہے نماز جمعہ کے بعد اذان ہو, وہاں سے لے کر جب خطیب خطبے کے لیے آئے اس درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت دعا کا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو راز میں رکھا ہے. کس میں رکھا ہے بھائی؟ ہاں, ورنہ میرے اور آپ کے جیسا تو دنیا ہی مانگتا, یہ دے دے وہ دے دے. ہاں, اللہ نے راز میں رکھا ہے. ایسے لیے جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کون سی ہے, تو اللہ نے اس کو چھپا کر کے رکھا ہے. جیسے لیلۃ القدر کو اللہ نے چھپا دیا ہے, کہا کہ تلاش کرو آخری راتوں میں, رمضان کی تاک راتوں میں. اسی طرح قبولیت کی جو گھڑیاں ہیں جمعہ کے دن کی اللہ نے چھپا رکھا ہے. لیکن زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ عصر, جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب کے درمیان میں ہے. تو ہم اور آپ کوشش کریں. ہمارے ایک عزیز ہیں سورت کے اندر مولانا عرفان دادا دامت برکاتہم العالیہ, پابندی کے ساتھ جمعہ کے دن عصر کے بعد ان کا فوراً میسج آتا ہے کہ مولانا اگر مغرب سے, مجھے تو توفیق نہیں ملتی ہے, وہ حسن ظن کے ساتھ میسج کر دیتے ہیں کہ مغرب سے پہلے اگر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرے لیے بھی دعا کر دینا. تو الحمدللہ اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کے میسج سے یاد آ جاتا ہے کہ آج جمعہ کے دن ہے, دعا کرنی چاہیے. تو میں نے ان کو لکھ کر بھیجا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, جمعہ کے دن آپ کے میسج کی وجہ سے کبھی موقع اللہ دے دیتا ہے تو مغرب سے پہلے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. بہرحال یہ تیسرا وقت ہے جمعہ کے دن کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں دعا کو ایک گھڑی ایسی ہے ضرور قبول کرتا ہے. چوتھا, یہ تین ہو گئے حالت سجدہ, رات کے آخری وقت میں, درمیان میں تیسرا نمبر رہ گیا رات میں اچانک آنکھ کھل جاوے. ایک تو تہجد کا وقت ہے, دوسرے نمبر جو پہلا حالت سجدہ, دوسرا تہجد کا وقت, تیسرا رات میں اگر اچانک سے آنکھ کھل جاوے. سیدنا ابو ہریرہ یا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں نبی اکرم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ باوضو سوئے گا. کیسے سوئے گا بھائی؟ سونا ہی چاہیے. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سویا کرتے تھے. میرا اور آپ کا سونا تو میرے نبی کی نقل والا ہو, میرے نبی کی ادائیں والا ہو. ہاں, ہم نقل کریں گے, اللہ اس کو اصل بنا دے گا. کیسا بنا دے گا؟ اصل بنا. بہرحال سیدنا انس یا ابو ہریرہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے, نام بھول رہا ہوں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ باوضو سوئے گا, وضو کی حالت میں سوئے گا, پھر رات میں جو آنکھ کھلے گی اس کی, جو دعا اللہ سے حالت یعنی بیداری میں مانگے گا, آنکھ کھلی اور مانگ لیا, پھر نماز کی ضرورت نہیں, کر لیا تو بہت اچھا, پڑھ لی تو بہت اچھا, بیٹھے اور دعا, لیکن سوتے سوتے بھی بندہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں گے. کتنا سستا سودا ہے. ویسے بھی آج کے سائنسدانوں کہتے ہیں اگر اپنی تھکان اتارنی ہو, دن بھر کی سستی کو ختم کرنا ہو, رات میں ہاتھ پیر دھو لو, تو ہم کیوں نہ وضو کر کے سوئیں, سنت پر عمل بھی ہو جاوے, اور رات میں آنکھ کھلے اگر اللہ نے چاہا جو مانگ لیا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. حالت سجدے میں اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے, آخری رات کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے. رات میں اگر وضو کے ساتھ سوئے اور بیدار ہو گئے, لیکن اگر بغیر وضو کے بھی سوئے اور آنکھ کھل گئی اور اس مالک سے مانگ لیا تو وہ کسی شرط کا پابند نہیں ہے. پہلے میں نے کہا تھا اللہ کے یہاں کسی چیز کی شرط نہیں ہے, وہ تو ورا الورا, وہ تو قادر مطلق, فعال لما یرید, امر کن کا مالک, سب کچھ وہی ہے. اس کا ارادہ کسی چیز کا وجود ہے, اس کا ارادہ کسی چیز. بندہ جب یوں کہے گا اللہ ساری دنیا سو گئی,
سب نے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے؟ میں مانگوں تو کس سے مانگوں؟ ماں بھی سوئی، محبت کرنے والا باپ بھی سو گیا، اب تو تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی تو ہے، اور تیرے سامنے تیرا گنہگار بندہ میں ہوں، اب تو میری یہ سن لے۔ ہائے ہائے، اس کو بہت پسند آتا ہے ایسے جملے، اس کو بہت پسند۔ عاجزی اللہ کو بہت پسند، انکساری اللہ کو بہت پسند، اپنی بے بسی بے کسی اس کے سامنے پیش کرنا اس کو بہت پسند ہے۔ تو رات کے اندر کبھی آنکھ کھل جاوے اللہ کے سامنے ضرور مانگا کرے۔ اور چوتھا میں نے جمعہ کے دن بتایا، پانچواں لیلۃ القدر۔ دعا کے قبولیت کے اوقات کتنے ہیں؟ 15۔ کتنے بھائی؟ 15۔ اس میں سے یہ پانچواں میں نے بتایا لیلۃ القدر۔ سیدنا عائشہ عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق، ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا نبی اللہ، اگر مجھے پتہ چل جاوے کہ آج لیلۃ القدر ہے، یعنی قدر کی رات ہے، مجھے معلوم ہو جاوے، میں دیکھ لوں، میں سمجھ لوں، تو میں اللہ سے کیا سوال کروں، کیا دعا کروں؟ تو میرے محبوب نے فرمایا، اے عائشہ، اگر شب قدر کا پتہ چل جاوے تو اللہ سے مانگ لیجیو، اللہم انک عفو تحب فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے، عفو بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کتنے معاف کرنے والے ہیں پتہ ہے؟ جب اللہ معاف کرتے ہیں تو اللہ، دنیا کی معافی کا حال تو میرے بزرگوں یہ ہے کہ اگر دنیا کی کورٹ اور کچہریاں اور تھانے اور پولیس ڈپارٹمنٹ اگر کبھی معافی دے بھی دیتی ہے تو ان کے ریکارڈ میں ضرور رہتا ہے، ان کے ریکارڈ میں سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ چور کبھی چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو وقتی طور پر ضمانت مل جاتی ہے، کورٹ چھٹکارا دے دیتی ہے، لیکن جہاں کہیں چوری ہوئی فوراً ڈپارٹمنٹ پوچھتے ہیں کہ ان کو پوچھو، چونکہ وہ پہلے مجرم ہو چکا ہے اس کا۔ اللہ کا حال تو میرے بزرگوں یہ ہے کہ جب اللہ معاف کرنے پر آتے ہیں تو فرشتوں کو بھی اللہ بھلا دیتے ہیں، اور اللہ معاف کرنے پر آتے ہیں نامہ اعمال میں سے مٹا دیتے ہیں۔ اللہ جب معاف کرنے پر آتے ہیں زمین کے اس حصے کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور اللہ جب معاف کرنے پر آتے ہیں ہاتھ اور پیر کو بھی بھلا دیتے ہیں، تاکہ قیامت کے میدان میں یہ گواہ بن کر کے سامنے نہ آئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، قیامت کے میدان میں ہماری زبان پر، ہمارے منہ پر اللہ سل کر دے گا، مہر لگا دے گا، ہمارے ہاتھ ہمارے گناہ کی گواہی دیں گے، تو اللہ اس کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ تو عرض میں کر رہا تھا لیلۃ القدر، چھٹا موقع یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ کے سامنے خوب مانگے، ہو قبولیت کا وقت ہے۔ اور آخری چھٹا موقع یہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان، اذان ہو جاوے اس کے بعد جب مسجد میں آئیں تو باہر ہم کرسی لگا کر باتیں نہ کریں۔ اب تو اللہ نے جب اپنے گھر میں بلایا ہے تو اللہ سے باتیں کریں۔ کس سے باتیں کریں؟ ہاں، اللہ سے باتیں کریں۔ اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ سے راز و نیاز کی عادت ڈالیں، اللہ سے مناجات کی عادت ڈالیں، اللہ سے سرگوشی کی عادت ڈالے، چپکے اس کو سنائے۔ ساری دنیا کو سنایا، ساری دنیا نے دھکے دے دیے، کسی نے سنا انسنا کر دیا، کسی نے سن کر کے اپنی پیشانی پر بل آ گیا ان کا۔ ایک اللہ ایسے ہیں، ایک اللہ ایسے ہیں، جب بھی بندہ اس کو پکارتا ہے، کتنا ہی بندہ گنہگار کیوں نہ ہو، وہ تو انتظار کرتا ہے۔ اس لیے پچھلی ایک مجلس میں نے عرض کیا تھا، جب بندہ ہاتھ اٹھا کر یوں کہتا ہے اللہم اللہم، اے اللہ یوں کہتا ہے، آقا نے فرمایا ابھی اللہم پورا نہیں ہوتا، اس سے پہلے اللہ کی طرف سے جواب مل جاتا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے تو نے مجھے بلایا، تو نے مجھے پکارا، تو نے مجھے آواز دی۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو تیرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے محبوب جب تمہیں یوں پوچھتے ہیں مکہ والے کہ اللہ دور ہے تو زور سے پکارے، قریب ہے تو آہستہ پکارے، اللہ کہاں ہے اور کس طرح سے ہے، تو اے میرے محبوب ان کو بتا دو فإنی قریب، میں تو بہت زیادہ قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ تو کہ یہاں کی رگ سے بھی اللہ زیادہ قریب ہیں۔
تو یہ اذان اور اقامت کے درمیان اذان ہو جاوے، اس کے بعد موقع ہے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 2-5 سیکنڈ کا موقع ہے، ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھانے نہیں ہے، بیٹھ کر دل میں اللہ سے اپنی باتیں کہہ دیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی عادت بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت کی ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں عبد المزمل بھائی اور امین بھائی AKT، ان کی طرف سے آج کی دعوت ہے، ان کے بہت سارے مسائل میں بیچارے گھرے ہوئے ہیں، اللہ سے ان کے لیے اور ساری امت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ امت کی پریشانیوں کو عافیت سے دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی راحت عافیت اللہ تعالیٰ پوری امت کو نصیب فرمائے، خصوصاً زلزلے سے جو متاثر ایمان والے ہیں، جو ملک ہیں، جو انسانیت ہے، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے غیر سے انتظامات فرما دے، اللہ تعالیٰ جو جا چکے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما دے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا کریم بہت بڑی انسانیت ہم سے پہلے آپ کے پاس آ چکی ہے، ایک وقت آئے گا کہ آج ہم یہاں ہیں، ایک دن آپ کے پاس ہوں گے، یا اللہ آپ ہمیں پوچھیں گے کیسی زندگی لے کر آیا ہے، کیا کارگزاری ہے، یا اللہ آپ ہی جانتے ہیں ہماری زندگی کا حال کتنا برا ہے، اور آپ نے اپنی ستاری کا پردہ ڈال کر کے یا اللہ عزت کے ساتھ انسانوں کے درمیان آپ نے ہمیں جلایا ہے، آپ نے ہمیں نبھایا ہے، آپ نے ہمیں چلایا ہے، یا اللہ موت تک نبھا لینے کے فیصلے فرما لے، موت تک ستاری کا معاملہ کرنے کے فیصلے فرما لے، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ گناہ کی بدبو اور گناہ کی گندگی کے ساتھ مرنے سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما لے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت سارے رات میں سوئے تھے، اللہ اس میں رات میں سوتے ہی رہ گئے، اللہ پتہ نہیں اس میں سے بہت ساروں نے نماز عشاء اور نماز فجر ادا کی نہیں کہ آپ جانتے ہیں، میرے مولا آپ کا فیصلہ آیا، وہ سوتے ہی سوتے آپ سے مل گئے ہیں، اللہ ایسی اچانک کی موت سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما لیں، اور اگر آپ کا فیصلہ ہو جائے ہمارے بارے میں کہ آپ ایسے حال میں ہمیں اٹھانے والے ہیں، اے اللہ ایک وقت کی بھی نماز ہماری قضا نہ ہو، ایسی موت عطا فرمانا، اے اللہ ہر بری موت سے اور برے وقت سے مرنے سے ہماری حفاظت فرما، حسن خاتمہ اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرما، اے اللہ جو جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں اگر آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، جن کے عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں یا بچے یتیم ہو چکے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہماری ماں ہمارے ابا دنیا سے جا چکے ہیں، یتیمی کی حالت میں اللہ ان بچوں کی تربیت فرما دے، ان کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما دے، اے اللہ آج تک کی ضرورت آپ ہی نے پوری فرمائی ہے، آئندہ آپ ہی پوری فرمانے والے ہیں، ہماری دنیا آخرت کی تمام تر حاجات اور ضروریات کو اپنے خزانے سے پورا فرما دے، اے اللہ اس بستی کے قبرستان میں جتنے تیرے بندے تیری بندیاں سو رہی ہے، ہمارے ننیالی دھدیالی سسرالی رشتہ داروں میں جو آپ کے پاس آ چکے ہیں، سب کی پوری مغفرت فرما اور سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اپنے کرم، ان لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا، اے اللہ سنا ہے، متمنی ہے، متوقع ہے یا کہتے رہتے ہیں، اللہ وہ ہم سے نہیں کہتے آپ سے کہتے ہیں، وہ ہمیں واسطہ بناتے ہیں، اللہ ہمیں واسطہ بناتے ہیں، پکار کو سننے والے آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہی آپ ہیں، اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔